حافظ عبدل کریم رسول پر انجام یقین حافظ عبدل کریم جماعت کے جشن کی حافظ عبدل کریم حافظ عبدل کریم حافظ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصادقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حضرات اگر اعلان نہیں ہوگا اسٹیج ہو تقریر کون کرسی ہو میرے کو اعلان سن لو کہ میں کرتا ہوں. میرے بعد انشاءاللہ مناظر سلام حافظ عمر صدیق صاحب انشاءاللہ تاریخ خطاب فرما سکتے اور حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب دیگر علماء کرام کے خطابات جاری رہ سکتے. قائد محترم امیر ملت سلفیہ حضرت علامہ حافظ عبدالقریم صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان خطاب قائدانہ ہے. جان صاحب ایک امن ایک پیار ایک موسم بہار عزم اور وفا اس کا نام ابتسام ہے وہ صحابہ کا سپاہی رشد اور ہدا کراہی وہ نصیب صبح گاہی امن پیار ہے. ہر زبان پیار میں اسیر ہے وفا کرا رشد اور ہدا کراہی وہ نصیب صبح گاہی امن پیار خیر خواہی اہل بیت کا سفیر ان کے پیار میں اسیر ہے وفا کرا حقیر کان وعدہ ظہیر وہ صحابہ کا ایک وکیل ہے حب اہل بیت کی دلیل ہے وہ صحابہ کا ایک وکیل ہے حب اہل بیت کی دلیل ہے اور یہ سلسلہ صبح و شام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے ختم نبوت کا شعر وہ بہادر
گلے قادیانیت کا فیر کر کے رکھ دیا ہے زیر اہل دین کی زبان اہل حق کا ترجمان دین حق کا باسبان ہے سلف کی داستان ختم نبوت کا وہ چوکیدار اور شعائر دین کا پہرےدار ختم نبوت کا وہ چوکیدار اور شعائر دین کا پہرےدار اس لیے حبیب عوام ہے ابتسام ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے ہر محاذ پہ اس کی ہے آواز ملک پاک میں دین کا نفع ہر محاذ پہ اس کی ہے آواز ملک پاک میں دین کا نفاذ باعث فلاح یہ نظام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف ابتسام کو مانتے ہیں چیف سارے اہل حدیث اس کے ہیں حلیف ابتسام کو مانتے ہیں چیف دل میں چاہ اور احترام ہے ابتسام ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے عزم اور وفا اس کا نام ہے ہر زبان پہ ابتسام ہے مصطفیٰ کا ہے غلام ابتسام 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 جرأت و وفا کا نام ابتسام ابتسام بہادری کا جام ابتسام ابتسام آج جس کا التزام ابتسام ابتسام جان نثار باقیہ ابتسام اب آپ سے گزارش ہے طویل جمی سے تشریف لے بلا تاخیر خطاب فرما دے ہیں مناظر اسلام سید محمد سلطان شاہ لکھنوی صاحب کوئی خیال کا بڑا بند کر کے حضرات استقبال ہو گیا اچھا ویسے راضی ہو گیا استقبال نہ تو اور کر اور رج کے کرو جتنا کر سکتے ہو نہ کرو ہوں توجہ ہے تھوڑی میرے چلو علامہ صاحب بہ گئے اسٹیج کہ ہوں تھی میرے حل توجہ کرو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں حضرت مولانا حافظ محمد یونس نژاد صاحب ناظم اعلیٰ مفتی جمعیت علی حدیث پنجاب حضرت علامہ محسن الہی سعید صاحب چیئرمین سیاسی امور مرکزیہ پاکستان اور اسی طرح حضرت علامہ ڈاکٹر ریاض الرحمان یزدانی صاحب حافظ ممتاز حسین صاحب
اور محترم حافظ عبدالوحید صاحب اور ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب اور اس مقامی مرکزی جمعیت اہل حدیث بیگم کوٹ یہ ساری قیادت بزرگانہ شکریہ جناب محنت کوشش کر کے اس رونق نو اور اس تاریخ ساز کانفرنس نو انتہائی کامیاب کیتا ہے اور اس علاقے چو ٹاؤن چو یہ ہزارہ احباب کا اجتماع یقیناً صحابہ کرام کی نال محبت عقیدت کا مظہر ہے۔ حضرات رافضیت نو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اختلاف ہے اور اختلاف صحابہ کرام کو نہیں، یہ اختلاف پہلے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نال کہ وہی رسول اللہ نے نہیں سی آنی چاہیے۔ جڑی بات میں کہوں گا اس کی ذمہ داری ہے اور مولا عمر صدیق صاحب بھی اسٹیج پہ موجود ہیں، دیگر علماء کرام کی تشریف فرما اور کون تشریف لیا ہے جی آیا نو آج لا لو نارے جنے لا سکتا ہاں اج میں پورے حوصلے نال بیٹھا میں نا ایک قائد آوے پھر دوجا آوے پھر تیجا آوے پھر ساری رات آندے رہن میں بیٹھا انہوں نے استقبال کرے یہ آندے رہن میں اور تقریر تاں کریں گے جو سارے آ رہے چلو توجہ فرما صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال ہی اختلاف نہیں، اختلاف پہلے رافضیت کا رسول اللہ نے انہوں کا نظریہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو تے نبوت نہیں، نبوت سیدنا علی کو لانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کہ رب نے قرآن جواب دیتا ہے کہ رسالت رسول مقرر کرنا میرا حق ہے، جس کو میں چاہوں رسول بناؤں۔ رافضیت ختم ہو گئی، ذہن ختم ہو گیا، نظریہ ختم ہو گیا کہ اللہ نے رسول باوجود اس دے کہ رافضیت کی خواہش ہے آج بھی یہ اندر میں سوا سے ٹھوس اپنی زبان پنجابی اپنے علاقے تھی تو ان کا سمجھانا چاہتا اللہ نے انہوں کی بات انہوں کے ذہن نظریے جو نہیں فرمایا جس نو میں چاہوں رسول بناوا، جس نو تسی چاہو وہ رسول نہیں بنتا، جنہوں اللہ چاہے وہ رسول بنتا۔ رافضیت کی فکر ختم ہو گئی، اللہ نے نبوت مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ پھر رافضیت نے ادوں دا ویر پائے ہوئے کہ نہ اساں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں نو مننا، زینب رقیہ ام کلثوم، نہ ہی اساں مننا ہے تسلیم کرنا ہے رسول اللہ کی ازواج ہو، جس کا جی چاہے گا مننا گے، جس کی جی چاہے گی گستاخی اور توہین کرا۔ سیدہ ام عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ اور سیدہ ام حبیبہ دے میرے ٹھہرے
یہ ویر یہ سڑن یہ جلن ختم نہیں ہوئی، یہ وہ غصہ اندر کا جڑا کفر نفاق چھپے ہوئے ہے کہ رسول اللہ کو رسالت کیوں در۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سسرال کی عزت کی عظمت کا انکار کیتا ہے کہ اسی نہیں مننے سیدنا ابو سفیان سسر مصطفیٰ، اسی نہیں مننے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سوجا اور میری توڑی ماں دے بھائی نے اور خادر مومنی انہاں کیا اسی نہیں مننے۔ اچھا کہ آپ چلو ازواج مطہرات دے انکاری، حضور کی بیٹیاں دے انکاری، حضور کے سسرال دے انکاری، آپ کے ازواج دے انکاری اور آپ دے رشتہ داری دے انکاری۔ میں آنا کس منہ نر پڑھ دے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رسول اللہ دی ساری رشتہ داری دا تے تسی انکاری اور پڑھ رہے ہو کہ رسول اللہ کی رشتہ داری دا حضور دے گھرانے دا خیال صفحہ پر چلو۔ رسول اللہ کی ازواج کی نہیں، بنات کی شان کی انکار، سسرال تک انکار ہے۔ کہنے لگے رسول اللہ دے صحابہ کرام دے ویسے خلاف سارے دے سارے نعوذ باللہ منافقین سن دے، جب رسول اللہ دنیا تو گئے اسلام تو پھر گئے سن۔ تھوڑی توجہ ہے اگر سمجھتے پہ ہو اب جو کو ماشاءاللہ جنہوں سمجھ آ رہی ہے نا ماشاءاللہ توجہ فرمائے۔ اصحاب رسول دے دکھانے کہنے لگے سارے پھر گئے سن، دن رہ گئے سن۔ وہ ذرا توجہ کرے ہے کہ مذہب کوئی ہو جا گورنگ دھندہ ہے جن کو سمجھ نہیں آتا، انہوں جس پاسو کھولو گے عجیب جے نظر آ رہے۔ کہنے لگے اصحاب مرتادوں کے سن نعوذ باللہ، ذرا کھول کرے میں کیا پھر جنہیں خلیفہ بلا فصل سیدنا علی نے ہونا چاہیے سی، میں کہ کنا دا توجہ جنہیں خلیفہ ہونا چاہیے سی علی پاک نو، میں کہ کس کا؟ بندے تو سارے مرتاد ہو گئے، کس کا؟ کس کا؟ سیدنا علی خلافت بلا فصل اگر سنبھال دے، بندے تو مرتد ہو گئے سن، کس کی خلافت؟ حیران کن بات، نالے کہیں جانے ہو مرتد ہو گئے، نالے کہیں جانے ہو کہ وہ خلیفہ علی پاک نو بنانا چاہیے سی، اور کنہ نو بنانا چاہیے سی، کنہ بنانا سی، کنہ مننا سی، مرتد نہیں ہو گئے؟ جواب دیجئے۔ کہنے لگے رسول اللہ جنازے جی کوئی نہیں آئے، تو میں کہ پھر کتنے آئے سن؟ جانے 9 یا 11 بندے آئے سن۔ میں کہ 11 جانے جی، تو میں کہ خلیفت کے خلافت کی نہیں بڑھنی؟ نہ مندے ہو کہ جنازے چاہے، نہ مندے ہو صحابہ دفن چاہے، نہ انہوں نے ایمان نو مندے ہو، نہ اسلام نو مندے ہو، تو پھر میں نے کہا شعب کس کی خلافت بلا فصل کا اعلان کر دے ہو؟ خلافت انہاں نہیں ہوتے، خلافت کرنی سی میرے علی نے۔ جواب دیجیے، وضاحت کیجیے۔ پھر آپ نے ہو کہ باغ فدق علیہ سیدہ فاطمہ کو ذرا گنگا سن، سیدنا صدیق کو۔ میں کہا کیوں؟ انہوں نے کولو حق لین گئی سن، میں کہا انہوں نے کولو کیوں؟ مرتد نہیں سی ہو گئے، اسلام تو پھر نہیں سی گئے،
کس سے حق لینے گئی؟ یہ تھوڑی جی اجازت دے ہوتے میں کہہ سکنا جدے حق جدے دربار کے اندر یا خلافت جا حق لین گئی ہیں صدیق دی خلافت دی اما فاطمہ نے مور نہیں لا دی تھی. جدو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو ازواج مطہرات آئین باغ فتح لئی انہاں بھی حدیث پڑھی. سیدہ فاطمہ یا سیدنا صدیق نے حدیث پڑھی. سیدہ فاطمہ تو ذرا نے حدیث سن لی. سیدہ کا آنا، سیدہ کا بات کرنا، سیدنا صدیق کا حدیث پڑھنا، سیدہ فاطمہ کا واپس جانا، سیدنا علی کا بیعت صدیق کرنا، یہ سارے دلائل مجھے بتاؤ تمہارے عقیدے کی حمایت میں ہے. جو مرتد ہو گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سارے تے مرتد ہو گئے. چوتھے نمبر تے خلاف سیدنا علی پاک کو لائیے جڑ جی میں کہ نال کون سن جڑے صحابہ میں کہ مرتد وہ تو پھر گئے اسلام سے. ساتھ کون تھے؟ یاد کہو کہ سارے وہ تھے جو سیدنا علی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. انہوں نے بیعت کی حضرت علی کی. اگر بیعت کرنے والوں میں اصحاب موجود تھے اور یقیناً تھے تو تمہارا پہلا عقیدہ باطل ٹھہرا کہ حضرت صدیق کی خلافت گزر گئی، سیدنا عمر کی خلافت گزر گئی، سیدنا عثمان کی خلافت گزر گئی، پھر سیدنا علی آئے، اصحاب نے بیعت کی. جنہوں نے بیعت کی یہ ارتداد کے بعد پھر کب مسلمان ہوئے؟ جواب دیجئے. تمہارا عقیدہ عقل کے نقل کے خلاف ہے. اور سن لیجئے قرآن پاک پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تاریخ نو چھوڑیے. تاریخ رہن دو. تاریخ کہاں زمینہ ہے کہ قرآن صحابہ کا ذکر نہ ہو گیا. حدیث ہی ذکر آ گیا صحابہ کا بس جنہیں سب تاریخ کیوں پڑھے. میں اگر سنیے تاریخ چھوڑ دیجئے، لائیے جو صحابہ پر اعتراض ہے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے. تو ہٹا اختلاف کی اصحاب رسول اللہ. کہنے لگے وہ نہ باغ فتح کھول ہے. میں کہنا اعتراض سیدنا علی نو ہوئے گا نا. سیدنا علی راضی ہے، خوش ہے، مطمئن ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، سازی ہے، ساتھ چل رہے ہیں، تو انہوں پر اعتراض. اسی اصحاب رسول کے خلاف کیوں ہو؟ پیش کیجئے اپنا شبہ، اپنا اختلاف کے سنو اختلاف. کہنے لگے میدان احد صحابہ کرام اپنی جگہ تے قائم نہ رہے، پیچھا چلے گئے سن، دوڑ گئے سن. میں کہ جنگ کا دے واسطے سی، جہاد جڑے اللہ واسطے. صحابہ جہاد کر رہے سن اللہ واسطے، مل کے کر رہے سن رسول اللہ دے نال. یعنی جی میں کہ پھر وہ پیچھا ہٹ گئے، یعنی جی پیچھا ہٹ گئے. میں کہ پھر آگے آگے پھر کہنے لگے اللہ نے معاف کر دیتا. میں کتنے لکھے جڑے قرآن ہے. میں کہ تمہوں مسئلہ اور تمہوں کیوں پریشانی؟ قرآن معاف کر رہے ہیں. قرآن آدھا سا معاف کیتا ہے. میرے محبوب آفوان محمد صاحب انہوں نے درگزر تسی بھی کرو، واستغفر اللہ، انہوں واسطے معافی دی دعا کرو میرے کو کہ تسی کہتے ہو کہ نہیں ہو، پیچھا ہٹ گئے، پیچھا ہٹ گئے. اللہ نے معافی کا تو ہٹا اعتراض، تو ہٹا اختلاف کی یہ صحابہ کرام.
تسی اپنا اعتراف دسو، بتاؤ صحابہ کرام کا قصور ہو جرم؟ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جدوں خلافت دے آئے حضرت علی جی میں تو خلیفہ سن کس علاقے دے، چلو اینج کر لو گل، دو چار گلا میں تو نال کر رہا بس یاد اچھا لو۔ فرمایا مسینا علی خلیفہ بن گئے، میں کہ خلافت سنبھال لی، کہنے لگی سنبھال لی، میں گیا کیڑے کیڑے علاقے نے گھڑوں، جدو سارے علاقے گھڑ بیٹھے میں کہ سارے علاقے فتح کس کیتے آئے، جس ملک کا خلیفہ حکمران علی ہے، ہر اس چپے کو فتح کرنے والا تو صدیق و عمر عثمان ہے۔ حضرت اسی علی پاک کی شان نہیں بیان کر رہے، صدیق عمر عثمان نہیں کرتے ہو، میں کہ تسی سناؤ اللہ علی پاک کی شان، ساڑھے تے تو نے اعتماد نہیں، تسی سنا دو علی پاک کی شان ہے میں کہ دسو، جن ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود آرام کر رہا سب، میں کہ ٹھیک، پھر جن علی پاک سو گئے حضور کی گود، میں کہ سمجھ آ گئی بڑی شان ہے حضرت علی پاک نے حضور کی گود سنتے، جن چیز میں کہ پھر جن سورج عصر کی نماز انہوں کی قضا ہو گئی کہ سورج غروب ہو گئے، جو اٹھے نا پریشان ہو گئے، میں کیا تھے سورج غروب ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو نماز اثر رہ گئی، میں کہ پھر نبی پاک پوچھا اے علی قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا، یعنی قضا کر کے ہون پڑھنا چاہتے ہو یا اپنے وقت ہے، یا رسول اللہ اپنے وقت ہی پڑھنا چاہنا، فرمایا سورج علی کی نماز نہیں واپس آ گیا، میں کہ یہ شان ہے جن کی، میں کہ چلو میں کیڑی نماز رہ کسی علی پاک دی یعنی اصل، میں کہ زور دی پڑھ لے، میں اصل دی رہ گئی یعنی کی، میں کہ تو ہٹا نکٹ کے نہیں سی پڑھی، مسلک حق مسلک اہل حدیث، حق مسلک اہل حدیث، تسی تے زور نظر اکٹھی پڑھ دے ہو، علی پاک نے زور پڑھی تے اس تو بعد سو گئے تے اثر رہ گئی یعنی جیتے، میں کہ زورین کیوں نہیں پڑھی، کہنے لگے وہ تو ہن خیال ہے بس ساڈا کی ہو رہا صحیح رہا تے کو نہیں کھڑ لی، اس کو کتنا کھولنے جاؤ انہیں کو ہے یاداس وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ پورا مجمع جھوم رہے ہوئے تھے، آج پڑھ رہے ہوئے نُوَلِّهِ، ذرا پیارا محبت کی نہ پڑھو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ نعرے ہو عصر کی نماز زور کی نماز اکٹھی پڑھی گئی ہے، وقت نمازہ پانچ نے وقت اوقات تین میں زورین مغربین زور کے اثر اکٹھی، میرے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہیں پڑھی زور کے نالا سر، یا اے من لو کہ ساڑھا عقیدہ اے بات لے، یا اے من لو کہ روایت سا گڑی ہے، سن لیجئے شان علی بھی وہی جو قرآن بیان کرے، حدیث پاک جو بیان کرے، شان صدیق عمر عثمان و علی ہر ہستی دی شان مقام قرآن کے اندر جو بیان ہوئی حدیث پاک اندر، سنیے صحابہ کرام تو کی اختلاف ہے، کیوں صحابہ کرام سے سنیں میرے اور میری جماعت عقیدہ سن لیجئے، اس مٹی کا بھی احترام کرنے ہم جتھے میرے محمد مصطفیٰ نے قدم رکھے ہے کہ تسی انکار کی جاندے ہو، نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی چنگے نہیں، نعوذ باللہ سسران بھی چنگے نہیں، ابو العاص تے عثمان داماد بھی چنگے نہیں، تین بیٹیاں بھی اصلی نہیں، نعوذ باللہ تے بیویاں بھی چنگیاں نہیں،
سن لو ساڑھے ملک دے اندر دے جیدی بیوی دا کردار ٹھیک نہ ہوئے وہ دے مگر نماز کو نہیں پڑھتا بدبخت و زمانہ کلمہ میرے محمد دا پڑھی جانا ہے کہ تسی آنگو پیغمبر دیا بیوی ٹھیک نہیں اوہ ازواج مطاعت النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم سنیے ایسا مطلب ہے جس نے اس سے بارے قرآن کی طرح کی ضرورت نمو نہیں کیا یہ قرآن کو دلیل دے ہوتے گھر میں کہہ رہے قرآن وہی قرآن وہ قرآن ہے ہی نہیں یہ حدیث پڑھو بخاری اندر مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی نے ماجہ عمر تیرا دے لے یہ کتاباں حدیث کی صحیح نہیں دے پھر انہوں علاج کرو انہوں دا علاج کی لوڑ ہے جڑا علاج قانون دری ہو سکتا ہے اس علاج کی لوڑ ہے کہ ہتھکڑیاں لگن قانون بن جائے اس علاج کی لوڑ ہے دسو قرآن حدیث بیان کرنے کی لوڑ ہے جس رجب پٹ نے کیا ہے بس وہ رجب پٹ کے سامنے قرآن حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ضرورت ہے ہتھکڑی کی اس کو ضرورت ہے علاج کی اس کو ضرورت ہے چھتروں کی اس کو ضرورت ہے جس نے سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان پر لعنت کی ہے سن لو اگر تمہارے نزدیک امیر معاویہ اور ابو سفیان لعنت کا مستحق ہے تو پھر سن لو ہماری عقیدہ سن لو وہ صحابہ رسول ہے وہ جنت کے وارث ہے حضرت امیر المومنین خان المومنین ہے اور خلیفہ نبی علیہ السلام کی امت کے عظیم خلیفہ اور بادشاہ فئے عظیمہ کے سرتاج ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو سفیان ان کے والد محترم صحابی رسول ہیں تو پھر سن لو اگر تم انہیں لعنت کرو گے تو پھر ہم سوام سے سن لو رجب پٹ تیری ذات پہ لعنت تیری جد پہ لعنت تیرے باپ پہ لعنت تیری ماں پہ لعنت تیری اولاد پہ لعنت تیری ذات پہ لعنت کروڑ لعنتے ہوں تیری سوچ پر تیرے فکر پر تیرے نظریے پر تیرے عقیدے پر سن لو جب محمد کے صحابہ کا نہیں ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا ساری دنیا صحابہ کے جوتے پر قربان پورے اجتماع کا مطالبہ ہے قیادت موجود ہے حضرت علامہ صاحب موجود ہے حضرت علامہ حافظ یونس آزاد صاحب موجود ہے علامہ معتصم صاحب موجود ہے حضرت علامہ ابتسام الہی صاحب موجود ہے مناظر اسلام مولانا عمر صدیق صاحب موجود ہے قاری اسماعیل عتیق صاحب موجود ہے میرے ضلع کی شہر کی پوری قیادت بیگم کوٹ کی پوری قیادت اور یہ سارے اہل حدیث اہل سنت اس بات پر متفق ہے کہ رجب بٹ کو گرفتار کر کے ہتھکڑی لگا کے اس قدرتناک سزا دی جائے اگر یہ سزا نہیں دی جا سکتی تو سنو جب قانون خاموش ہو جائے پھر خون حرکت میں آتا ہے خون کو حرکت سے آنے سے پہلے قانون کو حرکت میں لائیے ہتھکڑی لگائیے گرفتار کیجئے جو بھونکتے ہیں اور جاتا ہے اگر قاتل نجراب یہاں کے دہشت گرد اور قاتل جہاں چھپے ہوئے وہاں سے نکالا جا سکتے اور ان کو واپس لایا جا سکتے تو عاصم ملول اور رجب بٹ کو بھی واپس لاؤ اور صدا دو ہتھکڑی لگے تاکہ پورا ملک دیکھے کہ لعنت صحابہ پر کیسے بھیجی جاتی ہے سن لو جب تک یہ انسان ذلیل اور رسوا ہو کے گرفتار نہیں ہوگا ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا جاری رہے گا جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہتھکڑی رجب بٹ کو لگوا کے چھوڑیں گے گستاخ صحابہ کو الٹا لٹکا کے چھوڑیں گے اگلی بات سن لو لکھ لو اپنوں سے اب کہہ رہا ہوں خبردار فکر مودودی اور فکر جھالوی اور فکر مرزائی نہیں چلنے دیں گے دروازے بند کر دیں گے اور اگلی بات سن لو تاریخ پڑھ کے تاریخ کی رو میں بہ جانے والے اپنے تجزیے بند کرو صحابہ پر
تجزیہ نہیں ہو سکتا، صحابہ کا اپنے تزکیہ کر دیے، اور صحابی جنتی ہے جس نے تجزیہ کیا ہے۔ سن لو، اپنے تجزیوں سے جب تک معافی نہیں مانگو گے، ہم یہ نئی بات مانتے، ہمارے سے منوانا ہے، تمہیں کہنا پڑے گا میری تحقیق، میرا تجزیہ، میری سوچ، میرا مطالعہ غلط تھا، میں واپس لیتا ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ امیر معاویہ تیرے جنتی ہون میں، ایمان میں، صحابیت میں، زکات میں، فیصلوں میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب تک واپس نہیں لوگے، یہ فقیر پورے ملک میں چوک و چوراہوں میں تمہارا رب کہتا رہے گا اور کہتا رہے گا صحابہ پر تجزیہ نہیں، صحابہ پر رب کا تزکیہ ہے، اور وہ کون سے ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، تزکیہ والذین اتبعوهم بإحسان، تجزیہ نہیں، تزکیہ والذین اتبعوهم بإحسان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، تزکیہ خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم۔ تزکیہ میں کیوں نہ وہ آیت پڑھوں جو قاری عبد المجید اصغر یہاں پڑھتا گیا، وہی تو آیت ہے جو تزکیہ ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، یا اللہ قاری عبد المجید اصغر کو جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ انہوں نے قبر نو روشن فرما دے۔ یا اللہ تیرا کیسا بندہ سی جڑا کیڑی آیت کیڑا جملہ پڑھ رہا ہے؟ امتحن اللہ قلوبہم، قلوبہم، تزکیہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرہ، لہم مغفرہ وعجر عظیم۔ یاد زندہ اس کو باقی انشاءاللہ اس کو اگلے سال پورے